الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں۔ چونکہ روزے کی حالت میں کوئی لغو یا بیہودہ بات ہو ہی جاتی ہے اور کچھ گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے جب رمضان شریف ختم ہو جائے تو اس روزہ رکھنے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ اور اپنے گناہوں کے کفارہ میں صدقہ خیرات کرنے کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی طرح صدقۃ الفطر بھی فرض ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے، جو لوگوں کو بے لغو اور بیہودہ گناہ سے پاک کر دیتا ہے اور غریبوں اور محتاجوں کو کھانا مل جاتا ہے۔ جو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا اس کی یہ زکوٰۃ مقبول ہو جائے گی، اور جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو اسے صدقہ و خیرات کا ثواب ملے گا۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ صدقۃ الفطر تمام مسلمانوں پر فرض ہے، خواہ امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں ایک آدمی بھیج کر یہ اعلان کروایا کہ الا آگاہ ہو جاؤ، انا صدقۃ الفطر واجبۃ، کہ یقیناً صدقۃ الفطر واجب ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، ذکر و انثی، مرد اور عورت پر، حر و عبد، آزاد اور غلام پر، صغیر و کبیر، چھوٹے اور بڑے پر۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے اور حکم فرمایا کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ ادا کر دیں۔ جو لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، اب سوال یہ پیدا ہے صدقۃ الفطر کسے دیا جائے؟ تو جو لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں وہی لوگ صدقۃ الفطر لینے کے بھی مستحق ہیں۔ اس کے لیے مال صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں۔ جس کے پاس ایک روز کی خوراک سے زائد غلہ اور کھانے کی چیز ہو، اس پر بھی صدقۃ الفطر فرض ہے، کیونکہ وہ بھی روزہ دار ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سا گھیو چھوٹے بڑے دونوں آدمیوں، آزاد، غلام، مرد، عورت کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ غنی کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، یعنی صدقۃ الفطر کی وجہ سے، اور غریب کو اس سے زیادہ دے گا جتنا کہ اس نے صدقہ دیا ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یعنی جس کے پاس ایک دن کا کھانے سے زائد ہے اس پر صدقۃ الفطر جو ہے وہ واجب ہے۔ آپ اپنے کام والیوں کی توجہ دلائیں کہ صدقۃ الفطر دیں، ہم نے آپ کو دیا ہے اور انشاءاللہ آپ آگے دیں گی تو اللہ آپ کے رزق میں یہ اضافے کا باعث بنے گا۔ ان کی توجہ دلائیں کہ یہ بھی صدقۃ الفطر دیں، کیونکہ روزے تو وہ بھی رکھ رہے ہیں اور کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں ایک دن سے زائد کھانا نہ ہو۔ صدقۃ الفطر رمضان شریف کے آخری دن کے غروب آفتاب ہو جانے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس کا واجب ہونا غروب آفتاب، یعنی اس کا تعلق روزے سے ہے نا۔ صدقۃ الفطر ہر شخص اپنی طرف سے نکالے، لیکن گھر کا بڑا سرپرست اپنے بچی اور غلاموں کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اگر اس گھر میں کوئی چھوٹا بچہ اس دن پیدا ہو گیا یا کوئی مہمان آ گیا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ صدقۃ الفطر کے لیے روزہ دار ہونا شرط نہیں ہے کہ اس نے روزے رکھے ہیں تو پھر وہ صدقہ دے، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ روزے رکھے یا نہ رکھے، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا جائے، اور اگر اس کے صدقۃ الفطر اس کا سرپرست اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا نان نفقہ جس کے ذمہ ہے وہ اس کی طرف سے ادا کرے۔ تو صدقۃ الفطر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ انعام ہے۔ روزہ اتنی قیمتی عبادت ہے، فرمایا جس نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا وہ ساری عمر بھی اس کی قضا کرتا رہے گا تو وہ ادا نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر جو جھول رہ گئی، تھوڑی سی اس سے کمی رہ گئی، تو وہ اس تھوڑے سے صدقہ فطر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کمی پوری کر دیں گے۔ پھر عید کی تیاری آپ لوگوں نے کیسے کرنی ہے؟ عید کی صبح کو اٹھ کر روز مرہ کی ضروریات سے فارغ ہو کر عید کی نماز کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد کثرت سے تکبیریں پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو یاد کر لیں اور پھر تکبیریں پڑھتے مسجد جائیں۔
اور دوسرے راستے سے واپس آئیں تاکہ سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبریائی سے گونج اٹھیں، اور گھر سے نکلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خالی پیٹ نہ نکلیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ عیدگاہ پیدل جائیں، اگر دور ہے مسجد تو سواری پہ بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خواتین پردے میں جائیں، عورتیں بن سنور کر عطر مال کر خوشبودہ لگا کر نہ جائیں، بلکہ عام سیدھے سادے انداز سے جائیں، کیونکہ خوشبو کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے، اور نماز پڑھ کے واپس آئیں۔ اور عید کی نماز کا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خطبہ سننا ضروری ہے، اور عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں پڑھی جا رہی ہے یا مسجد کے اندر ادا کی جا رہی ہے، کوئی پہلے نفل نہیں ہے، نہ تحیات المسجد ہیں نہ شکرانے کے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی نفل نہیں ہے، اور نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نفل ہے۔ یہ لوگوں کو اچھی طرح بتایا جائے، اور عید کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اور خطبہ سننا فرض ہے۔ یہ نہ ہو کہ عید کی نماز پڑھ کے آپ بھاگ پڑیں اور خطبہ جو فرض ہے سننا وہ ادھر ہی رہ جائے، کیونکہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے آپ کو انعام دینا چاہ رہا ہے کہ پورا رمضان آپ محنت میں لگے رہے، اور وہ تو جب ڈگریاں ملنے لگیں تو گھر بھاگائیں یا گھر میں بیٹھے رہیں، اس کے لیے مردوں کو بھیج دیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میری بہنیں خواتین بھی جنہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا رمضان گزارا ہے، جا کے ضرور اپنی ڈگری اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود حاصل کریں، اور یہ ویڈیو خود بھی سنیں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ لوگوں کو کچھ اپنے خواتین کو اپنے مسائل کا بہت کم پتہ ہوتا ہے، اور صبح عید کے دن صبح سے تکبیریں شروع کر دیں، اور پھر بدل کے راستہ جانا ہے، جس راستے سے جانا ہے اس سے آنا نہیں ہے، اور پھر نماز پڑھ کے پھر تکبیریں پڑھتے گھر آئیں، اور پھر تکبیروں کو ختم کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہر کام سنت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اجر ملے گا اور وہ عمل صالحہ میں شمار ہوگا۔